قرآن پاک سے کتنے دن ہم قرآن پاک کو کھولتے بھی نہیں ہیں. تلاوت موحد اسٹوڈیو کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم پر عمل کرنے میں بھی بہت پختہ تھے. جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک سن کر پہلے سنتے پھر فیصلہ کرتے. جب تک قرآن پاک کا فیصلہ نہ سن لیتے، اگر اس سے پہلے کوئی فیصلہ کرنے لگتے تو جیسے ہی قرآن پاک کا حکم سنتے تو فوری اپنے فیصلے کو روک لیتے. ایسے ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سزا سنائی تو اس نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک ارشاد فرمایا، خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین. ترجمہ کنز الایمان، اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. یہ آیت مبارکہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس پر غور کرنے لگے، پھر اس شخص کو معاف فرما دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر پڑھ رہے تھے. آپ نے سورۃ یوسف کی تلاوت شروع کی. پڑھتے پڑھتے جب آپ سورہ یوسف کی آیت مبارکہ آیت نمبر 84 پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. ترجمہ کنز الایمان، اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں تو وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے. جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تو آپ زار و کتار رونے لگے. روتے رہے پھر کافی دیر بعد رکوع فرمایا. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک بار امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ طور کی آیت 7 اور 8 کی تلاوت کی. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. ترجمہ کنز الایمان، تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. یہ آیت مبارکہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی تو آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا. ایسی دقت طاری ہوئی کہ روتے روتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سانسیں اکھڑ گئیں اور کم و بیش 20 دن تک آپ کی یہی کیفیت رہی. صلو علی الحبیب. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے کہ صحابی رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں ہی یہ بشارت دے دی تھی کہ یہ جنتی ہے. جنتی ہونے کے باوجود آج ہم دیکھیں، اگر ہمیں کوئی کہہ دینا کہ یہ اگر کوئی ملازم کسی کے پاس ملازمت کرتا ہو، اگر مالک کہہ دے کہ یہ بندہ بہت اچھا کام کرتا ہے، وہ کام کرنے میں کمزور ہو جاتا ہے، یعنی کام کم کرنے لگ جاتا ہے. اب اس کو پتہ یہ چل جاتا ہے کہ میں اپنے مالک کی نظروں میں اچھا بن گیا ہوں. اگر کوئی استاد پڑھاتا ہے، کوئی طالب علم اچھا سبق سناتا ہے، کوئی قاری صاحب کے پاس کوئی اچھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو قاری صاحب اگر اس کی تعریف کر دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کرتا ہے تو آئندہ وہ اس کام سے پیچھے ہٹنے لگ جاتا ہے، وہ محنت کم کرنے لگ جاتا ہے. لیکن صحابہ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی، اس کے باوجود پھر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان خوف خدا سے بہت زیادہ رویا کرتے تھے. اتنے زیادہ رویا کرتے تھے کہ آپ کے سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بتا دیا کہ دیکھیے کہ کس انداز میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں میں خوف خدا تھا. آج ہم مسلمان تو ہیں، مسلمان کہلوانے والے بھی ہیں، کبھی ہم اپنے اندر جھانک کر بھی تو دیکھیں یا دیکھا ہے کہ ہم اپنے اندر غور کریں
کہ ہم قرآن پاک سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم قرآن پاک سے کتنے دن ہم قرآن پاک کو کھولتے بھی نہیں ہیں, تلاوت بھی نہیں کرتے. حالانکہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے, جو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے نازل فرمایا. اور یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر رب تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. یہ قرآن جو جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور باطنی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. یہ قرآن جس میں ہمارے رب نے ہمارے لیے زندگی کے اصول بیان فرمائے ہیں. ہم اس قرآن پاک کو, اس پاکیزہ کلام کو کتنا پڑھتے ہیں, اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کبھی کبھار ہم موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں, غور کریے, جب ہم موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں تو جو موبائل جیب میں ہوتا ہے, جیسے ہی موبائل کی گھنٹی بجتی ہے یا میسج آتا ہے, دل میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, موبائل جیب میں ہوتا ہے, اور جیسے ہی بیل بجتی ہے تو یکدم تھرتھراہٹ محسوس ہو جاتی ہے اور نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے. پتہ نہیں یہ میسج کس کا آیا ہے, پتہ نہیں یہ کال کس کی آئی ہے. جیسے ہی ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں, نہ ہی تو ہم استغفار کرتے ہیں, نہ ہی ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں, اور نہ ہی ہم درود پاک پڑھتے ہیں. ہم سب سے پہلے اپنے موبائل کو جیب سے نکالتے ہیں اور سب سے پہلے ہم موبائل کو دیکھتے ہیں. اتنا ہم سے صبر نہیں ہوتا کہ ہم استغفار تو کر لیں. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں, آیت الکرسی ہی پڑھ لیں, پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کی بارگاہ میں درود و سلام تو پڑھ لیں, درود شریف تو پڑھ لیں. لیکن جو موبائل جیب میں ہوتا ہے, سب سے پہلے ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم اسی کو دیکھتے ہیں کہ کس کی کال آئی ہے, کس کا میسج آیا ہے, ہمیں بے چینی لگی رہتی ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں, جب بھی نماز کے لیے مسجد میں جایا جائے, پہلی بات تو یہ ہے کہ موبائل کو گھر میں رکھ کر آ جانا چاہیے. عموماً مساجد میں یہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ موبائل کو بند کر دو, دنیا سے رابطہ ختم کر دو اور اپنے اللہ رب العزت سے رابطہ جوڑ لو. یہ عموماً مساجد میں بھی لکھا ہوتا ہے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح اگر ہم عمل کرنے لگ جائیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے لگ جائیں, تو انشاءاللہ عز و جل ہماری بھی ایسی ہی زندگی ہوگی کہ لوگ ہمارے بارے میں مثالیں دیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن پاک شفاعت کرنے والا ہے, ایک کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی. پس جو بندہ قرآن پاک کو اپنا امام اور پیشوا بنا لے, قرآن پاک اسے جنت میں لے جائے گا. اور جو قرآن پاک کو پشت ڈال دے تو قرآن پاک اس کو جہنم میں دھکیل دے گا. اگر مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بغیر قرآن کے ایسا ہرگز ممکن نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام, اور ان میں سے ایک جو مدنی کام ہے وہ مدرسۃ المدینہ ہے. مدرسۃ المدینہ چاہے وہ بچوں کا ہو چاہے وہ بڑوں کا ہو. جو بڑوں کا مدرسۃ المدینہ ہوتا ہے اس کے ساتھ لگتا ہے بالغاں, یعنی جو بالغ ہو چکے ہوتے ہیں, جو نوجوان ہیں, جو بڑھاپے کی عمر میں قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں, تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغاں کے ہیں. اور جو چھوٹے بچے پڑھتے ہیں وہ ہوتے ہیں مدرسۃ المدینہ, جس میں بچے حفظ و ناظرہ کرتے ہیں. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں, قرآن کریم سے محبت کرنے کے لیے, قرآن پاک کی تلاوت کا ذہن بنانے کے لیے, قرآن کریم سمجھنے کا, قرآن کریم پر عمل کرنے کا جذبہ پانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. 12 دینی کام میں خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کے بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی. دعوت اسلامی کا ایک دینی کام مدرسۃ المدینہ ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مسجدوں میں, سکولوں, کالجوں میں, مارکیٹوں میں بھی مدرسۃ المدینہ وغیرہ مدینہ لگائے جاتے ہیں. وہاں پہ بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو تجویز و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھانا سکھایا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ بنیادی ضروری احکامات و مسائل, سنتیں اور آداب بھی سکھائی جاتی ہیں. ایک واقعہ جو بلوچستان کی سرزمین میں ہوا, اور اس کو سنیے اور اس سے
ہم خود کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور جس طرح ان کا رب تعالیٰ نے کس انداز میں قرآن پاک سیکھنے کے حوالے سے ان کے دل میں ہدایت پیدا فرمائی کہ اس شخص نے فیشن کرتا تھا، فیشن کو چھوڑ کر اور سنتوں کا عامل بن گیا۔ بلوچستان کے رہنے والے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا یہ خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے میں بہت فیصل پرست تھا، چہرے پر داڑھی نہ تھی، نہ ہی سر پر امامہ تھا، راہ سنت سے دور، دنیا کی محبت سے مسرور، اپنی قیمتی زندگیوں کو بے عملی اور جہالت کے اندھیروں میں گزار رہا تھا۔ میری زندگی میں روشنی کی کرن اس طرح نمودار ہوئی کہ ایک دن دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی نے مجھے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا ذہن دیا۔ نماز عشاء کے بعد لگائے جانے والے اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ میں شرکت کی دعوت پیش کی۔ میں نے ان کی نیکی کی دعوت کو قبول کیا، اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ کی شرکت کرنے لگا۔ الحمدللہ اس کی برکت سے میں نے تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھ لیا، فیشن پرستی چھوڑ کر سنتوں کا عامل بن گیا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔